اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں کیسز تو فریولس ہیں، لیکن جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر، اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں تو ان کے کسی طرح یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میچ جیتنے کے لیے، الیکشنز کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا، اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے؟ نہیں دیکھیں، وائس چیئرمین ہوتا ہے جو کہ نمبر 2 ہوتا ہے پارٹی کا۔ پرویز الہی کو ہم نے آنر اس لیے کیا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں، وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں، ان کو پھر ہر قسم کا دھمکیاں دی گئیں۔ تو وہ جب اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو آنر کرنا تھا کہ ان کو پوزیشن دینی تھی پریزیڈنٹ کی۔ ہماری پارٹی کی پوری ہائرارکی بنی ہوئی ہے، ایک آرگنائزیشن سسٹم ہے، میں جیل میں جاتا ہوں تو وہ فنکشن کریں گے۔ اور آپ جیل میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کتنے امکانات ہیں کہ آپ آنے والی الیکشنز میں آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں یہ میں ایک فارمر کرکٹر کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ میچ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے، وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب ابھی میچ چل رہا ہوتا ہے لیکن میچ اب جیت چکے ہوتے ہیں، یہ میچ اب یہ نہیں جیت سکتے۔ دو سربراہ سمجھے جاتے ہیں، ایک ملک ایک پرائم منسٹر، دوسرا آرمی چیف۔ سسٹم چینج ہوا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی، آرمی چیف بھی چینج ہوا، حالات چینج ہوئے آپ کے لیے اسپیشلی سسٹم کی طرف سے اور فوج کے ادارے کی جانب سے؟ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جس نے جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا، ابھی تک کوئی چینج نہیں، بلکہ کئی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں تمام کہتی ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، پر آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ ایکچولی میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے؟ میں نے کہا میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے چوروں سے، جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا۔ میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے الیکشنز کے لیے۔ جہاں تک یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف سے، دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ہو، 12 پارٹیز بھی ایک طرف ہو، الیکشن کمیشن بھی ایک طرف ہو، اور آپ 37 میں سے 30 الیکشن جیت جائیں تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے، تو آپ کو کوئی پراپس کی اور کوئی وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ سب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، الزامات آپ کی جانب سے اس طرح کے لگائے جاتے ہیں، جب اس میں سب سیاستدان بھی شامل ہیں، ادارے بھی شامل ہیں، تو پھر بیٹھیں گے کس کے ساتھ اور معاملات پاکستان کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ لیکن بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو الیکشنز چاہ رہے ہیں، الیکشن تو اب ہو رہے ہیں، 2 صوبوں کے تو اب الیکشنز ہونے ہیں۔ صرف بات یہ کرنی تھی کہ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ سارے الیکشنز اکٹھے کروا دو، ملک کا بھی فائدہ ہے اور وہ آسان ہے، لیکن اس کے علاوہ تو بات کرنی